190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت، چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت 29 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش۔ فرح گوگی، مراد سعید، علی امین گنڈا پور، شیخ رشید، زلفی بخاری اور دیگر شامل۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس، ای سی ایل سے متعلق مختلف نوعیت کے کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ عدلیہ کی ہدایات پر 7 افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی سفارش کی گئی۔ تجاویز حتمی منظوری کے لیے نگران وفاقی کابینہ کو ارسال کی جائیں گی۔ ادھر خیبر پختونخوا کے سابق وزیر شوکت یوسفزئی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ شوکت یوسفزئی عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جا رہے تھے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹسز جاری۔ وکیل سلمان صفدر نے انکوائری رپورٹ اور مقدمے میں سربراہ تحریک انصاف پر لگے الزامات پڑھ کر سنائے۔ بتایا کہ الزام لگایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ریاست کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اعظم خان کو سائفر کو غلط رنگ دینے کا کہا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ اس پر آپ نے پورا سال ہی لگا دیا۔ کچھ دفعات میں سزا 2 سال، کچھ میں سزائے موت اور کچھ میں عمر قید ہے۔ سائفر کیس کا ٹرائل کالعدم ہونے پر آپ کا نقصان ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ ہمارا جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا، خدمت کرنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیاں پہ توجہ دے رہے تھے۔ سیلاب تھا، وہ لاہور کا سیاست کر رہے تھے۔ جو پورا پاکستان کا 70% آبادی ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا ان پرانا سیاست دانوں سے جان چھڑا۔ بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے۔ جب میاں صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج قائم کروں۔ پی ڈی ایم حکومت میں اتحادیوں کی توجہ ذاتی دشمنیوں پر تھی، اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے۔ نون لیگ کی حکومت بنی تو وہ اشرافیہ کی حکومت ہوگی۔ بلاول بھٹو کی پھر نام لیے بغیر نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان پر کڑی تنقید۔ مشورہ دیا کہ پرانے سیاستدان صرف آج کا سوچتے ہیں، کل کا نہیں۔ بزرگ سیاستدان سیاست چھوڑیں، گھر یا مدرسے میں بیٹھیں اور دعا کریں۔ چترال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اعتراض پرانے سیاستدانوں پر نہیں بلکہ 70 سالہ پرانی طرز سیاست پر ہے۔ یہ حکومت میں آ کر صرف انتقامی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی 70% آبادی نوجوان، پرانے سیاستدان کتنا کام کر سکیں گے؟ عوام کا مطالبہ ہے بزرگ سیاستدانوں سے جان چھڑائی جائے۔ مسلم لیگ نون میں اہم شخصیات کی شمولیت کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا سے سابق سینیٹر وقار احمد خان لیگی قافلے میں شامل۔ شہباز شریف سے جنوبی پنجاب کے سابق اراکین پارلیمنٹ کی ملاقات۔ مخدوم سید مبین عالم، مخدوم مسعود عالم، سید مبین ضامن اور باسط سلطان بخاری نے بھی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ نون لیگی صدر نے کہا کہ مہنگائی سے عوام کو نجات دلانا اولین چیلنج ہے۔ معاشی خود انحصاری کے لیے سیاسی استحکام درکار ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ ہمیشہ قوم کے اعتماد پر پورا اتری۔ معاشی مفادات کا تقاضا ہے کہ سیاسی استحکام سے بحرانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ سندھ میں نون لیگی وزیر اعلیٰ لائیں گے، نہال ہاشمی کا دعویٰ۔ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا نواز شریف کے ویژن پر اتفاق ہوا ہے۔ شہباز سپیڈ سندھ کے لوگوں کا بھی حق ہے۔ کراچی سمیت پورے سندھ میں شہباز سپیڈ سے کام کرائیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما امین الحق نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو برباد کر دیا، صوبے میں سائنس سرکار کو انتخابات میں ٹف ٹائم دیں گے۔ آصف زرداری اور نواز شریف خود کو احتساب کے لیے پیش کریں، امیر جماعت اسلامی کا چیلنج۔ سراج الحق نے کہا کہ نیب کا ادارہ بھی ان سے ملا ہوا ہے، احتساب کون کرے گا؟ ان کی وجہ سے عوام کے ہاتھوں میں 77,000 ارب روپے قرضے کی ہتھکڑیاں ہیں۔ یہ کس منہ سے عوام سے ووٹ مانگتے ہیں؟ نون لیگ پیپلز پارٹی امریکی آشیرواد سے دوبارہ اقتدار چاہتی ہے۔ امریکہ کا باپ بھی دونوں پارٹیوں کو دوبارہ مسلط نہیں کر سکتا۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर, पहली बार इंडेक्स 58,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा 58,198 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी तरफ डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 13 पैसे का हो गया। मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। बिजली कई गुना महंगी करने के बावजूद सर्कुलर डेट आउट ऑफ कंट्रोल। एक साल में बिजली की कीमतों में 40% से ज्यादा इजाफा करने के बावजूद गर्दिशी कर्जा 227 अरब रुपए बढ़ गया। बिजली का सर्कुलर डेट 2,537 अरब रुपए तक जा पहुंचा। एसएचओ गार्डन टाउन का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, फार्मेसी में कवायद की पासदारी के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड ना रखने का पर्चा काट दिया। सीसीटीवी कैमरे ना होने का भी जवाब बनाया। मालिकान ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने मुफ्त अद्वियात मांगी, इनकार पर झूठा मुकदमा बना दिया। जबरदस्ती स्टाफ और गार्ड को थाने ले गए। पंजाब भर में जारी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। बंद रोड पर दिन रात काम हो रहा है। मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। वजीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गुजरांवाला एक्सप्रेस वे जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स में एयर कंडीशनर हॉल की वसत का मंसूबा, 36 करोड़ 48 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। निगरान पंजाब हुकूमत ने दरबार की तौसी की खातिर एराजी के हसूल के लिए 28 करोड़ 99 लाख रुपए भी मंजूर कर लिए। एराजी हसूल के दूसरे हिस्से के लिए 6 करोड़ 51 लाख रुपए की मंजूरी। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट की टीम का बड़ा कारनामा, रावलपिंडी की मुर्दा खातून के अतिया जिगर से 2 बच्चों के बाप का कामयाब ट्रांसप्लांट कर दिया। उमर खैयाम जिगर के आर्जे की आखिरी स्टेज पर था। एक रोटी की कीमत 50 रुपए। कोयटा में 330 ग्राम रोटी की कीमत 50 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 165 ग्राम की रोटी 25 रुपए की मिलेगी। तनूर एसोसिएशन और डिप्टी कमिश्नर कोयटा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कोयटा में 13 रोज से बंद तनूर खुल गए, हड़ताल खत्म। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी, मजीद 2,990 गैर कानूनी अफगान मुल्क लौट गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,43,165 अफगान शहरियों का इनखला हो चुका। उधर ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। अगस्त 2023 से अब तक 4.5 लाख गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली। अब जनूबी अफ्रीका जनवरी में शेड्यूल मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। उधर आईसीसी ने श्रीलंकन टीम पर से पाबंदी उठा ली। टीम इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत कर सकेगी।